أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فقاتل پس آپ لڑیں اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں لا تکلف نہیں مکلف بنائے گئے ہیں آپ الا نفس کا مگر اپنی ذات کے وحرض المؤمنین اور آپ ابھاریں جذبات دلائیں ایمان والوں کو عسى اللہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یکف یہ کہ روک دیں بأس الذین کفروا کافروں کی لڑائی کو واللہ اشد بأسا اور اللہ تعالیٰ بہت سخت ہیں بأسا گرفت کے لحاظ سے واشد اور بہت سخت ہیں تنکیلا سزا دینے میں من یشفع شفاعتا حسنا جو شخص کے وہ سفارش کرے شفاعتا حسنا اچھی سفارش نیکی کی سفارش یکن لہو تو ہوگا اس کے لیے نصیب منہا حصہ اس میں سے ومن یشفع اور جو کوئی سفارش کرے شفاعتا سیئتا شفاعت برائی کی گناہ کی یکن لہو کفل منہا تو ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی علی کل شیء مقیتا ہر چیز پر نگہبان وَإِذَا حُيِّيتُمْ اور جب تم کسی کو دعا دو بتحیت سلام کے ساتھ فحیو پس تم سلام کہو بأحسن منہا بہتر اچھا اس سے اور ردوہا یا اسی کے برابر لوٹا دو ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا بے شک اللہ تعالی ہیں ہر چیز پر حساب کرنے والے اللہ لا الہ الا هو اللہ کے کوئی مشکل کشا نہیں اس کے سوا لیجمعنکم البتہ وہ ضرور تمہیں اکٹھا کرے گا الی یوم القیامہ قیامت کے دن کی طرف لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں ومن اصدق من اللہ اور کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ سے حدیثہ بات میں گزشتہ آیات میں منافقین کا بیان تھا
کہ یہ لوگ جب اللہ کی راہ میں قتال اور جہاد کے لیے بلائے جاتے ہیں تو کاہلی سستی کرتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو ارشاد ہے کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں خوب جذبے سے، ہمت سے لڑو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، پس لڑیں آپ، قتال کریں اللہ کی راہ میں۔ لا تکلف الا نفسک، نہیں مکلف بنائے گئے ہیں آپ مگر اپنی ذات کے، الا نفسک مگر اپنی ذات کے، یعنی اپنی ذات کی حد تک تو آپ پابند ہیں ہر صورت کہ اللہ کا حکم پورا کریں، باقی دوسروں کو آپ دعوت دینے کی حد تک مکلف ہیں کہ ان کو دعوت دیں، ان کو بات سمجھائیں، لیکن کسی کے گلے میں پٹا ڈال کے اس کو نیکی پہ کھڑا کرنا اس کے مکلف نہیں آپ۔ وحرض المومنین، بس یہ ہے کہ ابھاریں، جذبات دلائیں المومنین ایمان والوں کو اللہ کی راہ میں قتال کرنے پر، کہ وہ لوگ اپنے جان مال کے ذریعے سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہیں، اس کے جذبات ان کے بنائیں۔ اور جب تم صحیح دین ایمان پر جذبے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے دشمنوں کو اللہ کمزور کریں گے اور ان کے حوصلے توڑیں گے۔ عسى اللہ ان قریب اللہ تعالی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ یکف باس الذین کفروا، یہ کہ وہ روک دے ان لوگوں کی لڑائی کو الذین کفروا جو کافر ہیں، یعنی تمہارے مقابلے میں تمہارے دشمن کو اللہ کمزور کر دے اور باوجود طاقتور ہونے کے وہ تمہارا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، جیسے اللہ جل شانہ نے ایسے فرمایا بدر کے اندر ان کو طاقت تھی لیکن مسلمانوں کو اللہ نے ان پہ فتح دی۔ اسی طرح یرموک کے معرکہ میں بہت بڑی طاقت تھی مسلمان جس سے ٹکرائے تھے عیسائیوں کی طاقت روم کی، اور وہ کم و بیش 7 لاکھ کی فوج لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے، اور مسلمان کتنے تھے؟ 35 یا 36 ہزار مسلمان تھے، صحابہ تھے۔ اب 35 اور 36 ہزار اور 7 لاکھ کا تناسب کیا بنتا ہے؟ لیکن مسلمان لڑ پڑے ان سے، اور اللہ نے ان کافروں کے ہاتھ کی طاقت ختم کر دی۔ 7 لاکھ کی فوج ہے اور وہ میدان سے بھاگی، اور 35 یا 36 ہزار کو اللہ نے ان پہ فتح دی۔ اور وہ اتنی بڑی فوج رکھنے کے باوجود 1,03,000 کے لگ بھگ وہ قتل ہوئے میدان میں، اور مسلمان تھوڑی تعداد میں کم و بیش 3,000 کے لگ بھگ یہ شہید ہوئے۔ تو اللہ تعالی فرمایا تمہاری ایمانی مضبوطی اور قوت کی بدولت تمہارے دشمن کو کمزور کریں گے۔ اور ایسی قادسیہ میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چیف کمانڈر تھے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نائب کمانڈر تھے۔ تو 60,000 کی فوج مقابلے میں تھی، اور مسلمان لڑتے لڑتے تھک گئے اس فوج سے، تھوڑی تعداد میں تھے۔ ایک دن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے ساتھی تو زخمی ہیں، کافی تھک بھی گئے ہیں لڑ لڑ کے، تو میں 60 آدمیوں کو چن لیتا ہوں، تو آپ مجھے بس اجازت دیں کہ 60 کو میں ان 60,000 سے ٹکرا دوں۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے اجازت نہیں دی۔ فرمایا بھائی کیا کرتے ہو، کیوں ساتھیوں کو مروانا ہے؟ 60 کا 60,000 سے بھی کوئی تناسب ہے؟ ایک آدمی 1,000 کے مقابلے میں؟
بارہ حضرت خالد ابن ولید کا اصرار بڑھتا گیا تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، فرمایا بھائی ٹھیک ہے جاؤ اپنے بازو کی طاقت کو آزما لو۔ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ 60 ساتھیوں کو لے کر کے 60,000 سے ٹکرا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 60 کو 60,000 پر فتح دے دی۔ وہ 60,000 میدان چھوڑ کے بھاگا، اور یہاں جو 60 لوگ میدان میں نکلے صرف 10 شہید ہوئے، اور مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں وہ قتل ہوئے۔ تو یہ فرمایا کہ اگر تم ایمان کے پختگی کے ساتھ چلو تو پھر ممکن ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے روک دے۔ واللہ اشد باسا، اور اللہ جب کسی قوم کو پکڑنے پہ آتا ہے تو اللہ بہت سخت ہے، باسن کسی کو گرفت میں لینے اور عذاب میں ڈالنے کے لیے، واشد تنکیلا، اور بہت سخت ہے اللہ سزا دینے والے۔ من یشفع شفاعتا حسنا، جو آدمی بھی اچھی نیکی کی سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کو اس سفارش سے حصہ ملے گا۔ یعنی اچھائی کے کام کی کسی کی تائید کرتا ہے، کسی کی مدد اچھائی میں کرتا ہے، تو اب اگرچہ خود اچھائی کا کام نہیں کیا لیکن اس کی سفارش سے کسی نے اچھا کام کر دیا تو اب اس کو بھی اس اچھائی کا حصہ ملے گا، اور جس آدمی کی تائید کر رہا ہے وہ آگے جتنی نیکی کرتا جائے گا اچھائی کرتا جائے گا، اس کو اس سے اجر ملتا جائے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جس نے سفارش کی گناہ کی، برائی کی، یَکُن لَهُ کِفْلٌ مِّنْہَا، کسی مجرم کی تائید کی اور کسی ظالم کی تائید کی تو اس کے ظلم اور جرم کا جو اس کو گناہ ہوگا اسی طرح اس سفارش کرنے والے یا مشورہ دینے والے کو بھی اسی طرح ہوگا۔ یَکُن لَهُ کِفْلٌ مِّنْہَا، اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ بنے گا۔ اس لیے اچھائی کا آدمی معید بنے، اچھائی کی تائید کرنے والا بنے، برائی کی اور گناہ کی تائید کرنے والا نہ بنے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان نگران ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کوئی دعا دی جائے، بِتَحِيَّةٍ، تحیہ کے ساتھ، تحیہ کہتے ہیں سلام کہنے کو، یعنی حییتم بتحیۃ، جب تمہیں سلام کے لفظ کے ذریعے سے دعائیہ کلمہ کہا جائے، یعنی تمہیں سلام کیا جائے تو فحیوا باحسن منہا، پس تم بھی اس سلام کا جواب، اس دعا کا جواب دعا سے دو، باحسن منہا، ان کلمات سے جو اس کہنے والے سے اچھے ہوں، اس سے بہتر ہوں۔ وہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں کہ آداب سلام کے، کہ جب کوئی مسلمان کسی کو السلام علیکم کہے تو اس پہ لازم واجب ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب دے۔ کسی کو سلام کہنا تو سنت عمل ہے، لیکن سن کے اس کا جواب دینا یہ واجب عمل ہے اور ضروری ہے، نہیں جواب دیتا تو گناہگار ہوگا۔ اس لیے سلام اور اس کے جواب کا رواج ہونا چاہیے۔ مسلمان، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ افشوا السلام، کہ سلام کو پھیلاؤ، کسی سے جان پہچان ہے نہیں ہے، جو تمہیں ملے اس کو سلام کہو، اور سلام کہنے سے فرمایا کہ محبت پیدا ہوتی ہے اور عاجزی پیدا ہوتی ہے اس کے ذریعے سے، اور یہ مسلمانوں کا بہت بڑا ایک دعائیہ کلمہ ہے جو ایک دوسرے کو باہم ملتے جلتے یہ کہتے ہیں۔ السلام علیکم ایک دعا ہے کہ اللہ کی تم پہ سلامتی ہو،
اور وہ بھی جواب میں کہے وعلیکم السلام کہ اللہ تم پہ بھی سلامتی نازل فرمائے۔ ابو داؤد شریف میں آتا ہے کلمات ان سب کا جواب موجود ہے۔ بے احسن امینا، جو سلام تمہیں دے تم اس سے بہتر جواب دو۔ کیسے؟ اس نے کہا السلام علیکم، تم کہو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ یہ کلمات ابو داؤد شریف کی حدیث سے ثابت ہیں کہ جواب دینے والا یا سلام کہنے والا یہ کلمات سلام کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دینے والا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ مستقل ایک جملہ ہے، وعلیکم السلام ایک جملہ ہے، اس پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مستقل جملہ ہے، اور ورحمۃ اللہ اس پہ بھی 10 نیکیاں، وبرکاتہ اس پہ بھی 10 نیکیاں، ومغفرتہ اس پہ بھی 10 نیکیاں۔ تو گویا جو ایک دفعہ جواب دیتا ہے 40 نیکیاں پورا اگر جملہ بولتا ہے تو اس کو اس سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے سے 40 نیکیاں حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے بے احسن منہا، اس کو لوٹاؤ، اس کے دعا کا بدلہ یا اس کے سلام کا بدلہ اس سے زیادہ بہتر طریقے سے جو میں نے عرض کر دی، اور ردوہا یا اس کے برابر کے لفظ لوٹا دو۔ اس نے کہا السلام علیکم، آپ بھی کہہ دو وعلیکم السلام۔ اور اگر کوئی کافر کسی کو سلام کہے، کافر مسلمان کو کہتا ہے السلام علیکم، تو اس کو وعلیکم السلام نہیں آپ کہہ سکتے، بس صرف کہہ دیں وعلیکم، بس اتنا کہنے کی اجازت ہے۔ اور یا مسلمان وہ سلام کرنا چاہتا ہے، اب اس کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ میرا مخاطب کافر ہے یا مسلمان ہے، اور غالب گمان یہ ہے کہ غیر مسلم ہو سکتا ہے، یعنی وہ جو جگہ ہے اس جگہ اکثریت غیر مسلموں کی ہے، یا شکل صورت سے اندازہ اس کا دل کہہ رہا غیر مسلم ہوگا، تو پھر السلام علیکم نہ کہے، بلکہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ السلام علی من اتبع الہدی کہہ دے، کہ اس پہ سلامتی ہو جو ہدایت کی راہ پہ چل رہا ہے۔ تو کافر کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے آپ، وہ اگر ابتدا میں کہے آپ کو السلام علیکم تو آپ صرف کہہ دیں وعلیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو جو کفار مشرک یا منافق سلام کہتے آپ بس اتنا کہہ دیتے وعلیکم۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ایک منافق نے آ کے نعوذ باللہ حضور کو السلام علیکم کہہ دیا، السلام علیکم، اب السلام علیکم نہیں کہا، السلام علیکم، نعوذ باللہ بددعائیہ کلمہ حضور کے بارے میں کہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سنی، حضور نے جواب دیا وعلیکا، بس اس نے جو کہا تو حضور نے الٹایا اس کو وعلیکا بس۔ جب وہ چلا گیا، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو پھر جواب دیا، اسی کے الفاظ میں اس کو لٹایا، سخت جملہ بولا اس کے بعد۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ کیا تم نے کیا؟ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا کہ وہ ظالم کیا آپ کو کہہ رہا تھا، بددعائیہ کلمہ آپ کو کہہ رہا تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تو نے نہیں سنا میں نے جواب اس کو کیا دیا؟ میں نے اس کو کہہ دیا وعلیکا، کہ جو تم میرے لیے کہہ رہا ہے وہ الٹا دیا میں نے تجھ پہ، وہ تجھ پہ ہی ہو جائے۔ یعنی اس نے کہا آپ پہ ہلاکت ہو السلام علیکم، تو میں نے کہہ دیا وعلیکا، جو تو مجھے کہہ رہا ہے یہ تجھی پہ ہلاکت ہو، تو اس لیے کافر کو یوں کہہ دے ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر ایک کا پورا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو، اللہ ہی سب کا مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی لا معبود مشکل کشا نہیں ہے۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، وہ البتہ ضرور تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فی، جس قیامت کے دن کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت سے پہلے اپنا آپ سنوار لو، اپنی اصلاح کر لو۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور یہ سب باتیں اللہ تمہیں بتا رہے ہیں
قیامت آنی ہے، اچھے برے سب کا تمہارا حساب ہونا ہے، تو اس پہ تمہیں یقین کرنا چاہیے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے اللہ سے بات میں؟ سب سے سچی بات اللہ کی ذات کی ہے، تو اللہ کی باتوں پر ایمان والوں کو یقین کرنا چاہیے۔